Welcome to lecture number 23 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کورس کا پہلا حصہ بزنس میتھمیٹکس کمپلیٹ کیا. آج سے ہم دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں جو بزنس اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں کہ بزنس اسٹیٹسٹکس میں کون سے ٹاپکس ہم کور کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کے مختلف ایسپیکٹس اسٹڈی کریں گے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ڈیٹا کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے, کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور کس طرح سے ڈفرینٹ ٹائپس آف گرافس اور چارٹس بنائے جاتے ہیں. فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کیا ہوتی ہیں, ریلیٹو فریکوینسی کیا ہے, کمیولیٹو فریکوینسی کیا ہے, یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں ایک تو ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کے کچھ اور ٹاپکس کور کریں گے. مائکروسافٹ ایکسل میں یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کو کور کریں گے, اور ڈفرینٹ ٹائپس آف ایوریجز جس کو میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی بھی کہتے ہیں, مین کیا ہے, موڈ کیا ہے, اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں چاہوں گا کہ آپ کو ایکسپلین کروں کہ اسٹیٹسٹکس آپ کے لیے کتنا اہم سبجیکٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ بزنس میتھ جو ہم نے کیا اس کی بزنس لائف میں کتنی امپورٹنس تھی. سملرلی بزنس اسٹیٹسٹکس کے وہ ماڈیول جو آپ کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں ان کی آپ کی بزنس لائف میں بہت امپورٹنس ہوگی. ڈیٹا جو ایک کمپنی کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہوتا ہے اس کو کیسے پریزنٹ کیا جاتا ہے, کیسے انالائز کیا جاتا ہے, اور کس طرح سے اس سے انفرنس لیا جاتا ہے, یعنی نتیجہ نکالا جاتا ہے, یہ ساری بڑی اہم باتیں ہیں. اور اس سیکنڈ پارٹ میں سب سے اہم پہلو ہم ڈسکس کریں گے, یعنی آپ کے لیے وہ ٹاپک سلیکٹ کیے گئے ہیں جن کی آپ کے فیوچر کیریئر میں بہت ریلیونس ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس کورس میں جو 4 ماڈیولس ہیں ان میں ہم کیا کیا اسٹڈی کریں گے, کون سے لیکچرز کون سے ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ چلتے ہیں. سب سے پہلے ماڈیول 5. ماڈیول 5 میں ایک تو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ریپرزنٹیشن جو آج ہم کر رہے ہیں لیکچر 23, پھر 2 لیکچر 24 اور 25 کور کر رہے ہیں میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کو, اور اس میں ایکسٹینسو استعمال ہم مائکروسافٹ ایکسل کا بھی کریں گے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ڈفرینٹ انالیسیز کس طرح سے کیے جاتے ہیں, کس طرح سے ڈیٹے کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے مینز نکالے جاتے ہیں. پھر ہم نیکسٹ 2 لیکچرز میں دیٹ از 26 اینڈ 27 ہم میجرز آف ڈسپرشن اینڈ اسکیونیس کو کور کر رہے ہیں. یہاں تھوڑی سی ایکسپلینیشن. ڈیٹے کی جب آپ کنسالیڈیشن کرتے ہیں تو وہ ایک ڈسٹریبیوشن کی شکل میں اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے, پریزنٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کا ڈیٹا سیمیٹریکل نہ ہو, یعنی اگر بہت ایکسٹریم ویلیوز ہوں, تو اس قسم کی جو ڈسٹریبیوشنز بنائی جاتی ہیں وہ ایک سائڈ پہ ٹلٹ کر جاتی ہیں,
یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسکیوڈ ہیں، وہ رائٹ سائڈ پہ ٹلٹ کر سکتی ہیں، لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کر سکتی ہیں، تو اس کے اپنے میجرس ہیں، اسکیونیس کو میجر کیا جاتا ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا اوریجنلی کس شکل میں تھا اور اس کی ٹینڈنسی کیا تھی۔ آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں نیکسٹ ماڈیول میں کیا ہے۔ ماڈیول 6، اس میں ایک تو کو ریلیشن ہم ڈسکس کریں گے لیکچر 28 اور 29 میں، پھر لائن فٹنگ یہ لیکچر 30 اور 31 میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، پھر ٹائم سیریز اینڈ ایکسپونینشیل اسموتھنگ پہ 2 لیکچر ہیں، یہ ٹاپک ان 2 لیکچرز میں کور کیے جائیں گے۔ تو یہاں ایک بریف سی بات کو ریلیشن اور لائن فٹنگ کے بارے میں۔ جب آپ ڈیٹے کو گرافیکل شکل میں پریزنٹ کر دیتے ہیں اور خاص طور پہ جب ایک ویریبل کو دوسرے ویریبل کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے پلاٹ کر دیا جاتا ہے تو ایک سو کالڈ اسکیٹر ڈائیگرام تیار ہو جاتی ہے جس میں پوائنٹس کی ڈسپرشن بتاتی ہے کہ ان ویریبلس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے یا نہیں۔ اس ڈیٹے کو ڈفرینٹ ٹائپس آف میتھمیٹیکل فنکشنز اپلائی کیے جا سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ویدر دا ریلیشن اسٹریٹ لائن یا پولینومیل ہے یا ایس کرو ہے، دیر آر مینی ڈفرینٹ میتھمیٹیکل ماڈلس، اور اس پروسیس کو کہ کون سا میتھمیٹیکل ماڈل ہے اور کون سی لائن اس ڈیٹے کو فٹ ہوگی، اس کو لائن فٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے پروسیجرز ہیں اور مائکروسافٹ ایکسل میں بھی ٹولز موجود ہیں جو آپ کو ریگریشن انالیسس کرنے میں مدد دیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، کو ریلیشن، یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ بہت آپ کے کام آئیں گے۔ تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلیں۔ ٹائم سیریز اور ایکسپونینشیل اسموتھنگ کا بھی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں۔ ماڈیول 7 میں ایک تو ہم فیکٹوریلز، پرموٹیشنز اور کمبینیشنز ایک لیکچر میں ہم یہ کور کر رہے ہیں۔ Now let me explain why factorials and permutation and combinations at this point in this course. اس کورس میں جب آپ probability ڈسکس کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ یہ پرموٹیشن کمبینیشنز کو سمجھیں، فیکٹوریلز کو سمجھیں کہ ڈفرینٹ چانسز، ڈفرینٹ کمبینیشنز کو کیسے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کے لیے پرموٹیشن کمبینیشنز اور فیکٹوریلز کو اس پوائنٹ پہ پیش کیا ہے تاکہ آپ بیسک کانسیپٹ سمجھ کے تو پرابیبلٹی کو فوراً سمجھ سکیں۔ تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں۔ ایلیمنٹری پرابیبلٹی، یہ ہیں لیکچرز 35 اور 36۔ اس میں ہم کافی تفصیل سے بیسک پرابیبلٹی کے پرابلمس، ڈیفینیشنز، ایگزامپلس حل کریں گے۔ پھر نیکسٹ لیکچر ہے کائی اسکوائر کی ٹیسٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، اینڈ لیٹ می ایکسپلین یہ کائی اسکوائر کیا چیز ہے۔ بیسکلی جب آپ اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشنز ڈیولپ کرتے ہیں، پرابیبلٹی کی کیلکولیشنز کرتے ہیں، تو اس میں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ویدر ہم نے جو پرزمپشن کی، جو ڈیٹا ہم نے ورک آؤٹ کیا واقعی جو ہماری اوریجنل پرزمپشن تھی اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے خاص سو کالڈ ہائپوتھیسیز بنائے جاتے ہیں اور ان کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اور یہ کائی اسکوائر ٹیسٹ ایک طریقہ ہے جس میں ایک ویلیو نکالی جاتی ہے، کائی اسکوائر ڈسٹریبیوشن ہے جو ہم اسٹڈی کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ بڑی آسانی سے آپ اپنے جو ہائپوتھیسیز ہیں ان کو ٹیسٹ کر سکیں گے۔ تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں۔ ایک اور ڈسٹریبیوشن، بائنومیل ڈسٹریبیوشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بائنومیل ڈسٹریبیوشن کیا ہے؟ لیٹ می ایکسپلین دس بریفلی۔ جب آپ ایسے اکرنسز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جہاں پہ صرف 2 آنسرس ہوں، یس اور نو، 0 اور 1،
تو اس قسم کی اکرنسز کو جب کنسالیڈیٹ کر کے ڈسٹریبیوشن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ڈسٹریبیوشن بائنومیل ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے. بہت سارے پرابیبلٹی کے سوال بائنومیل ڈسٹریبیوشن میں فال کرتے ہیں، تو اس لیے اس ڈسٹریبیوشن کو بھی سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوگا. ماڈیول 8 میں ڈفرنٹ پیٹرنز آف پرابیبلٹی کہ ایک اگر کوئی سچویشن ہے تو وہ کس ڈسٹریبیوشن میں فال کر رہی ہے. پرابیبلٹی کا پیٹرن کیا ہے؟ کیا بائنومیل ڈسٹریبیوشن ہے، کیا پوائسون ڈسٹریبیوشن ہے، یا نارمل ڈسٹریبیوشن ہے. یہ باتیں ہم لیکچر 39, 40 اور 41 یعنی 3 لیکچرز میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، اور ان کی کیا سگنیفیکینس ہے. لیٹس ڈسکس دس بریفلی. جب ریئل لائف پرابلمس کا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو یہ ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹ کر رہا ہے. یعنی یہ ڈیٹا کیا یہ نارمل ڈسٹریبیوشن اس سے بنی ہے؟ ہمارا آنسر یا بائنومیل ڈسٹریبیوشن ہے یا پوائسون ڈسٹریبیوشن ہے. یہ 3 بڑی جو عام استعمال ہونے والی کامنلی یوزڈ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنس ہیں، یہ وہ ڈسٹریبیوشنس ہیں. جب آپ اپنے پرابلم کو اسٹڈی کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میرا ڈیٹا اس ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو پھر اس ڈسٹریبیوشن کے جو ریلیٹڈ ٹیبلز ہیں، سو کالڈ پرابیبلٹی ٹیبلز ان کو کہا جاتا ہے، ڈسٹریبیوشن ٹیبلز، تو وہاں سے ڈفرینٹ اکرنسز کی پرابیبلٹیز نکالی جا سکتی ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کو ڈیسائیڈ کرنا کون سی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے. تو یہ بھی بڑے اہم سوالات، اور ان کو سمجھنا یہ سارا جو آپ کا پرابیبلٹی بیسڈ فور کاسٹنگ ہے اس کے لیے بہت اس کی امپورٹنس ہے. آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. ایسٹیمیٹنگ فرام سیمپلس انفرنس، یہ ہم 2 لیکچرز میں اس کو کر رہے ہیں. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے ایسٹیمیٹنگ فرام سیمپلس؟ نارملی جب آپ انالیسس کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ایک پول کر رہے ہیں کہ جیسے امریکہ میں ہوتا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کا وہ اکثر پول کرتے رہتے ہیں کہ اس پریزیڈنٹ کی ریٹنگ کیا ہے، اس کی پاپولیرٹی کیا ہے. یہ 2 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں تو کون کینڈیڈیٹ ان میں سے زیادہ پاپولر ہے، کتنے % لوگ اس کی فیور میں ہیں. تو اس قسم کے جو سوال ہوتے ہیں جو اسٹڈیز کی جاتی ہیں یہ آبویسلی سیمپل کے بیس پہ کی جاتی ہیں. آپ کو شاید معلوم ہو کہ سو کالڈ گیلپ پولز جو اکثر امریکہ میں کیے جاتے ہیں ان میں صرف 1000 لوگوں سے سوال پوچھے جاتے ہیں. یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک پاپولیشن جو 180 ملین لوگوں کی ہے اس میں 1000 لوگوں سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور لیکن یہ 1000 اتنے پراپرلی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اتنے ٹرولی ریپرزینٹیو ہوتے ہیں کہ وہ آنسرس جب استعمال کر کے پریڈکشنز کی جاتی ہیں تو 99% جواب ٹھیک نکلتا ہے. ہمارے ملک میں بھی اسی قسم کے پولز، اسی قسم کے سرویز، انالیسیز یہ ہو رہے ہیں، مارکیٹ ریسرچ ہو رہی ہے، کمپنیاں اپنا جو بھی کام کر رہی ہیں، اسٹڈیز جو بھی ہو رہی ہیں وہ ساری سیمپل بیسڈ ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سیمپل ڈرا کیا جاتا ہے، اس سیمپل کو پھر اینالائز سروے کیا جاتا ہے، انالیسس کیا جاتا ہے. مگر ایک اہم سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیا میرا سیمپل ٹرولی ریپرزینٹیو ہے؟ اور اگر یہ سیمپل ٹرولی ریپرزینٹیو ہے تو اٹ مینس کہ ہم ایک تھوڑی سی اسمالر نمبر آف پاپولیشن کو ایز سیمپل استعمال کر کے اپنے جواب نکال سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے کہ سیمپل ڈرا کرنا، اس کے بیسس پہ سرویز کرنے، ان سرویز کو
پھر استعمال کرنا، ان سے انفرنس یعنی نتیجہ نکالنا کہ یہ جو سیمپل کے رزلٹ ہیں یہ پوری پاپولیشن پہ اپلائی ہو سکتے ہیں. آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. نیکسٹ جو ہمارے لیکچرز ہوں گے، ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، کوئی اسکوائر ڈسٹریبیوشن. لیکچر 44 اور 45 اس میں ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہم دوبارہ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ سیمپلز کی بات ہو رہی ہے، انفرنس، یہ اس سلسلے میں یہاں پہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہم دوبارہ اسٹڈی کریں گے. تو ان لیکچرز کے فوراً بعد آپ کا اینڈ ٹرم ایگزام ہوگا اور یہ آپ کا یہاں پہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی درمیان میں جب آپ کے ماڈیول کمپلیٹ ہو جائیں گے، ایون فار دا لاسٹ ماڈیولس، آپ کی ایک اسائنمنٹ 2 بھی ہے، جس کا میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے اسائنمنٹس کے بارے میں تفصیلات لیجئے. ہر 2 ماڈیولس کے بعد ایک اسائنمنٹ ہے، اور یہ جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ یہ 2 اسائنمنٹس ڈبل اسائنمنٹ ہے، جس میں مثلاً اسائنمنٹ 1A جو ہے وہ ماڈیول 1 کی ہے اور 1B ماڈیول 2 کی ہے. سملرلی 2A اور 2B، یعنی آپ کی اب پچھلے ماڈیول کی بھی اسائنمنٹس آپ نے کرنی ہیں. اور اس ماڈیول جب یہ ماڈیول کمپلیٹ ہو جائیں گے 2 ماڈیولس، تو آپ کے لیے یہ تیسری اسائنمنٹ پھر آپ کریں گے. یہ ساری اسائنمنٹس ویب سائٹ پہ رکھ دی گئی ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. آج کا لیکچر اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ریپرزنٹیشن. اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کیا ہے، اس پہ ایک چھوٹی سی بریف سی ڈیفینیشن کہ انفارمیشن از کلیکٹڈ بائی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، مارکیٹ ریسرچرز، opinion pollsters and others. ایک تو یہ پارٹ ہوا، اور دوسرا کیا ہے کہ information then has to be organized and presented in a way that is easy to understand. Let me explain this point now. ڈیٹا جب کلیکٹ کیا جاتا ہے تو ڈیٹا انآرگنائز شکل میں، والیومز آف ڈیٹا ڈونٹ سے اینی تھنگ، یعنی ڈیٹے کو پراپرلی جب تک آپ پریزنٹ نہیں کرتے، اس کو اچھی طرح سے سمرائز نہیں کرتے اور صحیح شکل میں اس کو پیش نہیں کرتے، تو اس ڈیٹے سے کوئی بھی کنکلوژن ڈرا نہیں کیے جا سکتے، جو اصل مقصد ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا. یہاں پہ کچھ آرگنائزیشنز کا ذکر ہوا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کلیکٹ کر رہے ہیں، مارکیٹ ریسرچرز ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اوپینین پولسٹرز یعنی جو پول لوگ کر رہے ہیں، اوپینین پولز، ان کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن صرف یہی لوگ نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سی کمپنیز ہیں، بہت سے ادارے ہیں جو ڈیٹا جمع کرتے ہیں. سیمپل سروس ہو رہے ہیں آل اوور دا کنٹری، آل اوور دا ورلڈ، ہر جگہ یہ انالیسس ہو رہا ہے. ایون یو وڈ بی انٹرسٹڈ ٹو نو کہ انٹرنیٹ کے لیے اتنے انٹرنیٹ بیس سروس ہو رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو بزنس ہے اس کے کیا اسپیکٹس ہیں، جو ویب سائٹس ہیں ان کے کیا کانٹینٹ ہے. تو دیر آر سو مینی پیپل ورکنگ آن کلیکشن آف ڈیٹا، سرویز کر رہے ہیں، پھر انالیسیز اس میں ہو رہے ہیں. تو یہ بیسک مقصد ہے کہ جب ڈیٹے کو کلیکٹ کر لیا جائے تو اس کو اچھی طرح سے پھر پریزنٹ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. بیسس فار کلاسیفیکیشن. بیفور آئی پروسیڈ لیٹ می ایکسپلین کہ یہ بیسس فار کلاسیفیکیشن کیا ہے. کہ ڈیٹے کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے، ڈیٹا صاف ظاہر ہے پریزنٹ کرنے سے پہلے آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے، اس کو ڈفرینٹ پارٹس کو علیحدہ سیگریگیٹ کرنا ہے. تو یہ کلاسیفیکیشن کا لفظ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے کہ بیسس فار کلاسیفیکیشن. اس کے چونکہ ڈفرینٹ طریقے ہیں. سو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا سلائیڈ ونس اگین. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کوالیٹیٹو، یعنی اس میں کیا بات آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایٹریبیوٹس. ایگزامپل اس کی ہے مثلا جینڈر ہے، سیکس،
فیمیل میل آپ کہہ رہے ہیں ایٹریبیوٹ، ڈیٹے کو آرگنائز کر رہے ہیں، میل کا علیحدہ فیمیل کا علیحدہ. ریلیجن کا مثلاً آپ ایٹریبیوٹ استعمال کر رہے ہیں. تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا ایک تو یہ ہو گیا کلاسیفائی کرنا. obviously it will depend on what kind of data you have. تو یہ صرف 2 ایگزامپلس ہیں کوالیٹیٹیو ڈیٹے کی، اور بھی کئی قسمیں ہیں. سیکنڈ کوانٹیٹیو. کوانٹیٹیو میں ذکر ہو رہا ہے کریکٹرسٹکس. کریکٹرسٹکس کی پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایگزامپلس جس میں ہائٹس، ویٹس، انکمس. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا اکثر آپ کو اس قسم کا ڈیٹا انالیسیز میں نظر آئے گا. تو کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن کی یہ 2 اس کی ٹائپس ہیں. تھرڈ کیٹیگری جیوگرافیکل ڈیٹا. جیوگرافیکل یعنی بیسس فار جیوگرافیکل ریپرزنٹیشن. تو اس میں ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ جیوگرافیکل ریجنز مثلاً ہوں گے جس میں آپ پروونسز کا ڈیٹا، ڈویژنس کا ڈیٹا. اور چوتھا کیا ہے کہ کرونولوجیکل اور ٹیمپورل ڈیٹا. کرونولوجیکل کیا ہے کہ بائی ٹائم آف اکرنس، اور اس کی ایگزامپل ہے ٹائم سیریز. تو آئیں بریفلی اس پہ بھی ذرا بات کریں کہ یہ 4 کیٹیگریز آپ کو یہاں ایکسپلین کی گئیں کہ ڈفرینٹ طریقوں سے ڈیٹے کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. ایک کوالیٹیٹیو پہلو دکھایا کہ جس میں وہ کوانٹیٹیز کی بات نہیں ہو رہی، وہ صرف مثلا آپ نے کہا جی فیمیلز اینڈ میلز، ایگزامپل میں نے آپ کو دی. تو کئی اس قسم کی کوالیٹیٹیو وہاں آئے گا کہ کلرز کی مثلا بات ہو رہی ہے، 3 کلر ہیں، ان میں سیگریگیٹ کریں ڈیٹے کو، کوالیٹیٹیو. جہاں پہ میئرمنٹ ہو سکتی ہے، جہاں پہ کوانٹیٹیز کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ کوانٹیٹیو ڈیٹے کی بات ہوگی. اور ایگزامپلز آپ کو دی گئی، ہائٹ، ویٹس کی بات ہوئی ہے، انکمز کی بات ہوئی ہے. تو اس طرح سے جو آپ کوانٹیفائی چیزوں کو کر سکتے ہیں وہاں آپ ان کو کوانٹیٹیولی کلاسیفائی کرتے ہیں. پھر بہت سارا ڈیٹا آج کل، پہلے بھی تھا لیکن آج کل اور بڑھ گیا، کہ جیوگرافیکل بیسس آف ڈیٹا. جیوگرافیکلی آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مثلا جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویب سائٹس ہیں آج کل، شہروں کی ویب سائٹس ہیں، شہروں کے میپس انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. اس قسم کے سسٹمز جن میں ڈیٹے کو جغرافیہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے، جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز انہیں کہا جاتا ہے. پھر اس کی فردر کئی اپلیکیشنز ہیں جس میں مثلاً ٹورسٹ ہے، وہ ایک شہر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آ کے آپ کی ویب سائٹ پہ فوراً اپنے ڈائریکٹلی موبائل سے ہی وہ ریچ کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ میں کیسے جاؤں. یہ کئی شہروں میں آلریڈی ان یورپ اینڈ ویسٹرن کنٹریز، ایون ان امریکہ، اس قسم کے جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹمز موجود ہیں. اس قسم کی ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بہت کامن ہے اور اس کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے، جیوگرافیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹے کو سمجھنا کہ کس طرح سے ڈیٹے کو پریزنٹ کیا جائے گا. آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. کرونولوجیکل اور ٹیمپرل ڈیٹا، لیٹ می ایکسپلین دس آلسو. کرونولوجیکل کیا ہے؟ کرونولوجیکل ہوتا ہے کہ سیکوینس میں چیزوں کا ہونا، کہ پہلے ہم ٹاسک 1 کر رہے ہیں، پھر ٹاسک 2 کر رہے ہیں، پھر 3 کر رہے ہیں. تو یہ کرونولوجیکل آرڈر ہو گیا کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنے ہیں. تو یہ تو ہے سیکوینس. پھر بات ہو رہی ہے ٹیمپورل. ٹیمپورل کہتے ہیں ٹائم کے ساتھ جو ریلیٹ ہوتا ہے. اینی تھنگ which is related to time, it's called temporal. کہ وقت کے ساتھ کس طرح سے یہ چینج ہو رہا ہے. مثلا اگر آپ اپنا ایک چارٹ یا گراف بنانا چاہیں کہ میں کس ٹائم پہ کس جگہ تھا، اور ایک ایکسس پہ آپ
ٹائم کو لکھیں اور دوسرے ایکسس پہ لوکیشنز کے نمبر دے دیں تو آپ ایک گراف بنا سکتے ہیں جس کو ہم کہیں گے یہ ٹیمپورل گراف ہے. مثلا آپ نے ٹریول کیا تو ٹریول کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں ان ٹیمپورل ٹرمز. میں فلاں دن فلاں جگہ تھا، فلاں دن فلاں جگہ تھا. تو اس قسم کے گرافس بھی بنائے جا سکتے ہیں، چارٹ بنائے جا سکتے ہیں. ان کو ٹیمپورل کہا جائے گا. دوسرا جو میں نے ایکسپلین کیا کہ جہاں ٹاسکس کی بات ہو رہی ہے، کس سیکوینس میں ہم کس وقت پہ کوئی کام کر رہے ہیں، یہ اکثر پروجیکٹس میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ کرونولوجیکل آرڈر پھر وہاں پہ کام آتا ہے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. ٹائپس آف کلاسیفیکیشن میں فردر بات ہو رہی ہے کہ ڈفرینٹ آپ طریقوں سے ڈیٹے کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، جس میں مثلا ایک کریکٹرسٹک کی بات ہے تو اس کو کہتے ہیں ون وے کلاسیفیکیشن. اگزامپل دی ہے پاپولیشن. پھر ٹو وے کلاسیفیکیشن ہے، ٹو کریکٹرسٹکس ایٹ اے ٹائم. مثلا آپ بات کر رہے ہیں کہ ونٹر اور سمر، تو یہ دو کریکٹرسٹکس ہو گئیں. سملرلی یو کین ہیو اینی کلاسیفیکیشن جہاں آپ ٹال اینڈ شارٹ، مثلا پاس اینڈ فیل، ایز لانگ ایز کہ یہ کریکٹرسٹک کے طور پہ آپ استعمال کر رہے ہیں. تو جہاں پہ دو کریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے اس کو ٹو وے کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے. جہاں تھری کی بات ہو رہی ہے وہاں تھری وے کلاسیفیکیشن کی بات ہوگی. تو آئیں اس کو فردر اس پہ بات کی جائے. کلاسیفیکیشن جب گرافس آپ دیکھیں گے، گرافس کی اسٹڈی کریں گے تو ایکچولی کلاسیفیکیشن کیسے کرنی ہے یہ تو پرابلم ڈیپینڈنٹ ہے. کہ اگر ہم صرف دو جینڈرز کی بات ہی کر رہے ہیں، میل اور فیمیل، تو آبویسلی یہ ٹو وے کلاسیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے. یعنی پرابلم کو صرف اسٹڈی کیا جا رہا ہے. ٹو وے کلاسیفیکیشن. لیٹ سے آپ ایک پرابلم اسٹڈی کر رہے ہیں جہاں تین ریلیجنس ہیں تو تھری وے کلاسیفیکیشن ہو گئی. تو کلاسیفیکیشن کس آپ تھری وے کر رہے ہیں، آپ فور وے کر رہے ہیں، یہ پرابلم پہ ڈپینڈ کرے گا. اس سلائیڈ پہ آپ نے صرف دیکھا کہ یہ ایک کلاسیفیکیشن کا طریقہ ہے کہ ون وے، ٹو وے، تھری وے. یہ گرافس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کچھ چارٹ میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں تو ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس ٹائپ کی کلاسیفیکیشن کیسے کی جاتی ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اب میتھڈز آف پریزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ڈیٹے کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں اس سلائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ یہ چار قسموں کے میتھڈز کی بات ہو رہی ہے. کہ ایک تو ٹیکسٹ کا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے سیمی ٹیبولر، تیسرا ہے ٹیبولر اور چوتھا ہے گرافک. اب ٹیکسٹ کو لیجئے. ٹیکسٹ کی ایک ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے کہ دا میجورٹی آف پاپولیشن آف پنجاب از لوکیٹڈ ان رورل ایریاز. یعنی آپ نے جو آپ کے پاس ڈیٹا تھا، جو انفارمیشن تھی، وہ ٹیکسٹ کی شکل میں آپ نے یہاں پہ پریزنٹ کیا. تو یہ ٹیکسٹ میتھڈ ہوا کہ ٹیکسٹ استعمال کی گئی ہے. پھر نیکسٹ کیٹیگری ہے سیمی ٹیبولر. سیمی ٹیبولر میں کیا خاص بات ہے کہ ڈیٹے کو روز میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس کو ایز ٹیبل ہم نہیں کہہ رہے، یہ روز میں ڈیٹا ہے کہ آپ ایک ویلیو مثلا ایئر لکھ رہے ہیں اور سامنے ویلیو لکھ رہے ہیں. پھر نیکسٹ ایئر پھر ویلیو، یعنی ہر رو میں لیٹ سے کہ آپ دو ویلیوز لکھ رہے ہیں، پھر نیکسٹ رو میں وہی دو ویلیوز. تو ان سے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک قسم کا ٹیبل ہے وچ از اے ہاف ٹیبل، کہ ٹیبل کے ہیڈنگس نہیں ہیں نہ وہ ٹائٹلس ہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیٹے کو ٹیبولر شکل میں، ہاف ٹیبل کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو سیمی ٹیبولر کہا جاتا ہے. تیسری ورائٹی ہے ٹائپ آف میتھڈ ٹیبولر، یعنی ٹیبل جس میں روز اور کالمس ہوں. اور چوتھی کیٹیگری جس طرح سے ڈیٹے کو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ ہے گرافک، اور اس میں
گرافک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چارٹس اینڈ گرافس. اب آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ یہ ٹیبلز، خاص طور پہ جو انٹرسٹنگ باتیں ہیں یہاں پہ کہ ٹیبلز کا ذکر ہو رہا ہے، پھر چارٹس اینڈ گرافس کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان میں کیا ڈفرنس ہے؟ بیسک ڈیٹا جب آپ کوانٹیٹیو طریقے سے پیش کرتے ہیں تو سب سے جو کامنلی یوز طریقہ ڈیٹے کا ہے وہ ہے ٹیبل میں ڈیٹے کو پریزنٹ کرنا. اب ٹیبل کیا ہے کہ آپ نے مثلا ایئر وائز ڈیٹا پیش کر رہے ہیں تو آپ نے کہا جی روز میں ایئرز لکھوں گا، ایئر 1، ایئر 2، ایئر 3، تو ہیڈنگ کے طور پہ ایئر لکھ رہے ہیں اور پھر روز میں 1 2 3 4 لیٹ سے 20 ایئرس کا ڈیٹا. تو ایک کالم میں ٹاپ پہ ہم نے اس کا ہیڈنگ دے دیا، ایئر لکھ دیا، اور 1 سے لے کے 20 روز میں فگرز لکھ دیں. تو یہ ہم نے ڈیٹے کو اس طرح سے ایئرس ڈیفائن کر لیے. اب یہ ڈیٹا لیٹ سے کہ ہم رین فال کا ڈیٹا، لاہور شہر میں رین فال کا ڈیٹا سمرائز کر رہے ہیں، تو ہم نے نیکسٹ کالم میں لاہور اوپر لکھ کے تو وہ سارا ڈیٹا، یہ 20 ایئرس کا ایوریج رین فال کا ڈیٹا ہم سمرائز کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ لکھ دیا. لیٹ سے کہ آپ نے صرف یہ 2 کالمز میں ڈیٹا، ایک میں ڈیٹا لکھا اور دوسرے میں ہیڈنگز لکھے، تو یہ آپ کا ایک ٹیبل بن گیا جس میں آپ صرف ایک ٹائپ آف انفارمیشن دے رہے ہیں. اب یہی ٹیبل اگر آپ لیٹ سے 5 شہروں کا ڈیٹا دے رہے ہیں تو 5 کالمز میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے سوچا کہ یہ اس کی ایوریج ویلیو ان 5 شہروں کی کیا ہے تو 6th کالم میں آپ وہ ایوریج لکھ رہے ہیں. پھر 20 ایئرس کی آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کا ایوریج کیا ہے تو آپ 21st رو میں وہ ویلیو لکھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے ڈیٹے کو ٹیبل کی شکل میں پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ سب سے عام ٹیبل، سب سے عام ڈیٹا ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہے اور سب سے آسان بھی یہی ہے. لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ ٹیبل ضروری نہیں کہ آپ ٹیبلز کو دیکھ کے تو سارے ڈیٹے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، ان سے کنکلوژن ڈرا کر سکیں. اس ٹیبل کے ڈیٹے کو یعنی ٹیبولر ڈیٹے کو آپ جب چارٹ یا گراف کی شکل میں پیش کرتے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے. اب فرق کیا ہے؟ واٹ از اے چارٹ اینڈ واٹ از اے گراف؟ گراف جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پوائنٹس کو ڈرا کریں، پوائنٹس کو لائنز کے ساتھ ملائیں، لائنز اس قسم کی ڈائیگرام یا فگر کو گراف کہا جاتا ہے. اور اگر آپ اسی ڈیٹے کو ڈفرینٹ کالمز کی شکل میں یا سرکولر گرافس کی شکل میں یا کسی اور طریقے سے پیش کرتے ہیں تو یہ ایک پورا ایریا ہے جس کو چارٹس کہا جاتا ہے، اور اس سے ڈیٹے کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو جاتی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اس سلائیڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ واٹ کائنڈ آف گرافس آر بینگ یوزڈ. لیٹ می سے ون تھنگ کہ یہاں پہ میں نے صرف سب سے جو کامنلی یوزڈ گرافس ہیں ان کا ذکر کیا، جس میں سب سے پہلے کالم گرافس، پھر لائن گرافس، پھر سرکل گرافس جن کو سیکٹر گرافس بھی کہتے ہیں. اور انہی گرافس کو آپ چارٹس کی شکل میں بھی پیش کر سکتے ہیں، اور وہ اس صورت میں ان کو پائی چارٹس کہا جاتا ہے. پھر کنورشن گرافس، ٹریول گرافس، پھر نیکسٹ کیٹیگری جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اسٹیٹسٹیکل گرافس. اسٹیٹسٹیکل گرافس کی پھر فردر ایک ڈویژن ہے جس میں فریکوینسی ٹیبلز آ رہے ہیں، ہسٹوگرامز، پھر فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس ہیں اور کمیولیٹو ڈسٹریبیوشنس ہیں. آئیے ذرا تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. گرافس کا ذکر ہوا اور ان میں ایک دو کیٹیگریز جو پہلے جن کا بریفلی ریفرنس میں نے دیا تھا ان پہ تھوڑی سی میں ایکسپلینیشن آپ کو دینا چاہوں گا.
کہ وہ گرافس مثلا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے ٹریول گراف. آئی ایکسپلین دیٹ ٹو یو. پھر یہاں پہ چارٹس کا ذکر آیا, وہ بڑا ایک اہم ریفرنس تھا کہ پائی چارٹ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرق کیا ہے, کہ یہ سرکل گراف بھی کہا جا رہا ہے, پھر سیکٹر گراف بھی کہا جا رہا ہے, اور پھر یہ پائی چارٹ بھی وہی چیز ہے. تو فرق کیا ہے؟ تو لیٹ می ایکسپلین ہیئر کہ جب آپ گرافس جنرلی اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ ویلیوز کو گرافیکل شکل میں ڈائیگرامیٹکلی یعنی ڈائیگرامز کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے, جبکہ چارٹس میں ان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے 3 ڈائمینشنل ویوز بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی وہی ڈیٹا جو آپ نے سرکل گراف میں دیکھا, صرف ایک سرکل ڈرا کیا ہوا ہے, اور اس کا ڈویژن کر کے اس کے حصے کر کے تو آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن اس طرح سے ہے, پارٹس آف اے سرکل. تو اسی کو جب چارٹ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ علیحدہ پیس نکال کے اس کو ایک خاص طریقے سے وہ پائی کی شکل میں, یہ کھانے والی پائیز ہوتی ہیں وہاں سے آیا, ایپل پائی مثلاً, کہ پائی کو کاٹ کے ایک پیس اس کا باہر نکال رہے ہیں, دکھا رہے ہیں. تو یہ پائی چارٹ وہاں سے یہ ٹرم آئی ہے. تو یہ فرق ہوا کہ جب آپ 3 ڈائمینشنل ایسپیکٹ نہیں اسٹڈی کر رہے, وہی چارٹ جب 2 ڈائمینشنل ہو جاتا ہے تو وہ گراف بن جاتا ہے, اور وہی گراف جب 3 ڈائمینشنل ہو جاتا ہے, اس کی پریزنٹیشن 3 ڈائمینشنل, تو وہ چارٹ کہلاتا ہے. پھر اس میں اسکیلس کا بھی لبرٹی ہوتی ہے چارٹس میں, آپ مختلف طریقوں سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ ایکسل میں فار یور انفارمیشن بہت ہی کمپریہنسو قسم کے گراف اور چارٹ بنانے کی کیپیبلٹی موجود ہے, اور اس کا کچھ نمونہ ہم لیٹر ڈیورنگ دا کورس دیکھیں گے, اور کچھ اس قسم کا مٹیریل میں آپ کے لیے ویب سائٹ پہ اویلیبل کروں گا. اب دوسرا پوائنٹ جس پہ بات ضروری ہے, اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کافی مٹیریل آج میں نے آپ کو دکھانا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیٹے کو ایک خاص طریقے سے اسٹیٹسٹیکل ٹیبل میں کنسالیڈیٹ کیا جاتا ہے, اور وہ اس کی جو 2 باتیں یہاں پہ جس کا ذکر آیا کہ فریکوینسی کیا ہے, پھر دوسری بات جس کا ذکر آیا ریلیٹو فریکوینسی کیا ہے, اور تیسری بات کہ کمیولیٹو فریکوینسی کیا ہے. یعنی اس کو یہ 3 بڑے اہم چونکہ نقطے ہیں, باتیں ہیں, استعمال ہونا ہے انہوں نے, تو ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو اتنا ہی ایکسپلین کروں گا کہ فریکوینسی مینس کہ ڈیٹا جو سرٹن کیٹیگری میں فال کر رہا ہے اس کے نمبر کو فریکوینسی کہا جاتا ہے. اتنے اسٹوڈنٹس نے بٹوین 50 and 60% مارکس لیے, وہ نمبر مثلا فریکوینسی آ گئی, اور اگر وہ آپ اس کو ٹوٹل نمبر پہ ڈیوائڈ کر کے ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں تو ریلیٹو فریکوینسی ان پرسنٹ آ گئی. اور اگر آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز کو ایڈ کرنا شروع کر دیں کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے مارکس اتنے پرسنٹ سے کے برابر یا زیادہ ہیں یا اس سے برابر یا کم ہیں, تو یہ کمیولیٹو فریکوینسیز ہیں. اس کی ایگزامپلس ہم دیکھیں گے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. ایک اور کیٹیگری جو میں نے پہلے مینشن نہیں کی, پکچر گرافس. یہ ٹپکل میں نے آپ کے لیے ایک گراف یہاں پہ شو کر رہا ہوں کہ کارس پاسنگ اسکول گیٹ ڈیورنگ دا ڈے. یہ ایک اسٹڈی ایک ویسٹرن کنٹری میں ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ نمبر آف
کارس پاسنگ اسکول گیٹ ڈیورنگ دا ڈے ورک آؤٹ کیا. تو اس نمبر کو پھر انہوں نے اس سلائڈ پہ پریزنٹ کیا ہے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کار کو انہوں نے ایک سمبل یا کار کا سمبل استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس سمبل سے کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کارز کی بات ہو رہی ہے. اور پہلا جو فرسٹ نوٹ کریں 4 to 5 پہلی جو فگر ہے 4 to 5 PM اس میں 1.5 کار دکھائی گئی ہے. ان ادر ورڈس 15 cars are passing the school during this time. پھر نیکسٹ رو دیکھیے 2 to 3 PM. تو اس میں 3.5 کار سمبل دکھائے ہیں. In other words 35. پھر نیکسٹ میں 2 دکھائے ہیں, پھر 1 دکھایا. تو یہ ایک طریقہ ہوا پکٹوریل, پکچر گرافس بھی اس کو کہتے ہیں, پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بھی کہا جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے. پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا بڑا ایک آسان طریقہ ہے ڈیٹے کو ایکسپلین کرنے کا. اور پاکستان میں بھی سروے آف پاکستان نے پاکستانی اکانومی پہ ایک ایٹلس بنائی ہوئی ہے, ایٹلس آف پاکستان. اس کو اگر آپ دیکھیں بڑی ایکسٹینسو قسم کی ایٹلس ہے. تو اس میں بے شمار پکٹوریل گرافس دکھائے گئے ہیں, یعنی نقشے کے اوپر ڈفرینٹ سمبلس کو استعمال کر کے دکھا دیا جاتا ہے, مختلف چیزیں مارک کر دی جاتی ہیں. مثلا ہوٹل کا سمبل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہوٹلس کا سمبل جگہ جگہ جہاں پہ نقشے پہ آپ نے وہ سمبل مارک کر دیا. تو یہ بڑا یوزفل ایک طریقہ ہوتا ہے. پیٹرول پمپس ہیں, آپ ٹریول گائیڈز دیکھیں ان پہ یہ سمبلز آپ کو نظر آئیں گے. یہ بھی پکٹوریل گراف ہی ہے کہ وہاں پہ وہ پیٹرول پمپ کا نشان بنایا ہوا ہے. ہاسپٹلس ہیں ان کے نشان بنے ہوئے ہیں, اسکولس ہیں ان کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ اکثر کمیونٹیز اپنے ایریاز کے جب میپس ڈیولپ کرواتی ہیں تو اس قسم کی پکٹوریل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کو وہ استعمال کرتے ہیں. یہ بڑا یوزفل طریقہ ہوتا ہے اور بغیر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے فوراً آپ کو جو چیز آپ چاہ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں فوراً مل جاتی ہے. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. سیکٹر گرافس, یہ اگزامپل بھی میں نے ایک ویسٹرن کنٹری کی اسٹڈی سے لی ہے کہ ڈسٹریبیوشن امپلائمنٹ انجریز بائی آکوپیشن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائڈ پہ بھی جو سرکل ہے اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے پھر مختلف رنگوں میں دکھایا جا رہا ہے. پھر ان کے اوپر ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے جس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے. مثلا یہاں ادر آکوپیشنز 5.9% لکھا ہے, یعنی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کا شیئر پورے سرکل میں اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے. دس از اے اسمال نمبر. تو ہر سلائس اس سرکل کا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا گراف کیا ہے, یعنی کیا کنکلوژن نکالا جا سکتا ہے. مثلا یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ فارم ہینڈز کا جو پیس ہے وہ لکھا ہوا ہے 44.6%, یعنی سب سے بڑی جو امپلائمنٹ ہے, امپلائمنٹ انجریز بائی آکوپیشن, وہ فارم ہینڈز کے ایریا میں ہے, یعنی سب سے زیادہ لوگ اس سیکٹر میں انجر ہو رہے ہیں. اس پہ ذرا بات کریں کہ اس گراف سے آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ سلائسز ٹوگیدر ود ٹیکسٹ ڈیٹے کو سمجھنے میں کتنی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے سرکل گرافس جن کو سیکٹر گراف بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. اور اکثر آپ کو میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ بیلنس شیٹس آف کمپنیز ان میں اکثر یا تو سرکل گراف استعمال ہوں گے جہاں وہ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ ٹائپس دکھائیں گے کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ ان سورسز سے آ رہا ہے, وہ 4-5 سورسز میں انہوں نے وہ سرکل کو ڈیوائڈ کر کے پرسنٹیجز انڈیکیٹ کر دیں. تو فوراً آپ کو وہ دیکھتے ہی پتہ لگا کہ کس طرح سے
کمپنی کا ریونیو ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. پھر پچھلے سال کا دکھا رہے ہیں تو ایک اور سرکل بنا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ بڑی ایک کامن ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا ہے اور بڑی یوزفل، اور فوراً اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ صورتحال ہے کیا. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالم اینڈ بار گرافس. لیٹ می ایکسپلین کہ یہ کالم اور بار گراف اس کو کیوں کہا جا رہا ہے. یعنی اس قسم کا جو گراف ہوتا ہے یہ 2 اسکیل تو ہے نہیں، یعنی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کالم کی وڈتھ کیا ہوگی، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس کی لیکن جو ہائٹ ہے اس کی ایک اسکیل استعمال کی جاتی ہے. یعنی ایک ایکسس پہ تو یہ 2 اسکیل ہوتا ہے اس قسم کا گراف، مگر دوسرے ایکسس پہ 2 اسکیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آل یو نیڈ از 1 ایکسس ود اسکیل. تو اس کو کہا جا رہا ہے کالم، یعنی کالم کہا جاتا ہے ایک کوئی بھی ستون، جو جسے اردو میں کہتے ہیں کہ اگر ایک اسکویرش ریکٹینگولر شکل کا ستون ہے تو اس کو انگریزی میں کالم کہتے ہیں. تو اس قسم کے گراف کو کالم سے کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ کالم گراف ہے. اور پھر بار بھی اس کا اٹس اے سملر ورڈ جو استعمال ہوتا ہے. کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ بار گرافس کا استعمال، کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے بار چارٹس کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بڑا کامن گراف ٹائپ ہے جو استعمال ہو رہی ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. لائن گرافس. یہاں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی ہائٹ ود ایج کیسے ویری کر رہی ہے. دس از جسٹ 1 ایگزامپل. اور آپ نوٹ کریں کہ اس میں لائن گراف یعنی پہلے پوائنٹس ڈرا کیے گئے ہیں، پھر ان پوائنٹس کو آپس میں ملا دیا گیا تاکہ سارے پوائنٹس ایک ہی لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یعنی فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ لائن ڈرا کر دی گئی، اور جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں ہائٹ، وہ لیفٹ سائڈ پہ وائی ایکسس پہ شو کی جا رہی ہے، اٹ از ان سینٹی میٹرس، اور رائٹ سائڈ پہ ایج ان ایئرز دکھائی جا رہی ہے. اور یہ گراف آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 to 15 آپ نے یہ دکھایا. اس گراف کو دیکھ کے، لائن گراف کو دیکھ کے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ اس سے بات کریں تھوڑی سی کہ اس لائن گراف کو پہلے تو آپ نے بنایا، پوائنٹس آپ نے ڈرا کیے، پھر ہر پوائنٹ کو، پہلے پوائنٹ کو دوسرے سے، دوسرے کو تیسرے سے، اس طرح سے ملایا جاتا ہے ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ. یعنی لائن گراف مینس کہ ایگزیکٹلی ملانا ہے، پوائنٹ کو 2 اسکیل ڈرا کرنا ہے اور پھر آپس میں پوائنٹس کو ملانا ہے. تو جب آپ ملائیں گے تو مین جو انٹرسٹنگ باتیں لائن گراف سے پتہ لگتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جس ویریبل کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ویری کیسے کر رہا ہے، وہ چینج ود دی ادر ویریبل کیسے ہو رہی. مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہائٹ اسٹڈی کی جا رہی ہے وائی ایکسس، اور ایکس ایکسس پہ جو ویریبل ہے وہ ہے ایج. تو اس کا ریلیشن شپ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اور پریکٹیکلی جو گراف آپ نے دیکھا، اٹ از ویری ویری کلوز ٹو اے اسٹریٹ لائن. یعنی یہ اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگرچہ یہ 100% اسٹریٹ لائن تو نہیں ہے لیکن ویری نیئرلی اسٹریٹ لائن ہے. یعنی کیا نتیجہ یہاں سے آپ نکال سکتے ہیں کہ بچے کی عمر، اسٹوڈنٹ جس کی ہسٹری آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ڈیٹا موجود تھا تو اس ڈیٹے کو لے کے یہ گراف ڈرا کیا گیا. تو اس سے آپ نے دیکھا کہ اس کی ہائٹ کی انکریز ود ایج بڑی ہی لینئر طریقے سے ہوئی، یعنی اسٹریٹ لائن تقریباً آپ کو نظر آ رہی ہے. اگر سپوزنگ اس گراف کی شکل نہ ہوتی، اس کی دوسری شکل ہوتی، مثلاً آخری جو 2-3 سال ہیں
ان میں ایک دم گراف اوپر کی طرف چلا جاتا کہ پہلے بڑی سلو گروتھ ہوتی اور اینڈ پہ جا کے تو ایک دم وہ گراف اوپر کی طرف چلا جاتا. تو نیچرلی ہم یہ کہتے کہ یہ لینئر گروتھ نہیں ہے. یعنی لینئر لائن گرافس کو جب آپ بنائیں گے تو لائن گراف سے آپ کو اس قسم کی بڑی یوزفل انفارمیشن مل جائے گی. اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے گرافس یعنی لائن گرافس سے کئی قسم کے انالیسیز کیے جا سکتے ہیں، کنکلوژن ڈرا کیے جا سکتے ہیں. اور آج جو ہم نے اس لیکچر میں جو باتیں ڈسکس کی، کئی قسم کی ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنے اہم ٹاپکس ہیں اور بزنس لائف میں ان کی کیا ویلیو ہوگی. تو آج کے لیکچر میں اس پوائنٹ پہ اپنی ڈسکشن ختم کر رہا ہوں. نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا، خاص طور پہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشنز کیسے بنائی جاتی ہیں، ریلیٹو فریکوینسی، کمیولیٹو فریکوینسی، ان سب پہ بات کریں گے. یہ بڑا ایکسٹینسو سبجیکٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں کافی کچھ ڈسکس کیا، کئی باتیں سیکھیں. پچھلی جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، مائکروسافٹ ایکسل کا استعمال، اب آپ نے جو ورک شیٹس جن کا ذکر ہو رہا ہے ان پہ کام کرتے رہیے. اسٹیٹسٹکس کے بارے میں اب اپنی سوچ تیز کر دیجیے، اسٹڈی جاری رکھیے. آج کے لیکچر میں اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.